فلور ملز مالکان بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ سے ناقص اور غیر معیاری آٹا فراہم کرنے لگے تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ مسئلہ ڈاکٹر غلام حسین کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اس کا انتہائی دلچسپ حل نکالا۔ دوستو، ڈاکٹر غلام حسین 1970 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جہلم سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ بعد ازاں وہ وفاقی وزیر ریلوے اور پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی منتخب ہوئے تھے۔ گزشتہ دنوں ان کی کتاب میری داستان جدوجہد کی تقریب رونمائی میں پیپلز پارٹی راولپنڈی کے سابق صدر سینیٹر سردار سلیم نے اس دور کا ایک واقعہ سنایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ پیپلز پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد جب سرکاری ڈیپو پر غریب عوام کو راشن کارڈ کے ذریعے راشن فراہم کیا جاتا تھا تو فراہم کیے جانے والے آٹے کا معیار خراب ہوتا چلا گیا۔ فلور ملز مالکان جو ہیں، انہوں نے بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ سے ناقص اور غیر معیاری آٹا فراہم کرنا شروع کر دیا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی توجہ پارٹی کارکنوں نے اس اہم مسئلے کی جانب مبذول کروائی تو انہوں نے اس کا ٹاسک ڈاکٹر غلام حسین کو دیا کہ معیاری گندم سے بنے آٹے کی فراہمی کو عوام کے لیے یقینی بنایا جائے۔ ڈاکٹر غلام حسین نے پنجاب کی فلور ملوں پر چھاپے مارے اور تیار شدہ آٹے کے نمونے چیک کروائے، جس سے ثابت ہوا کہ واقعی غیر معیاری آٹا تیار کر کے راشن ڈپوؤں کو فراہم کیا جا رہا تھا، اور اس عمل میں محکمہ خوراک کا عملہ بھی ملوث پایا گیا۔ انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ جن فلور ملز کا آٹا غیر معیاری نکلتا، اس کے مالک کو مزدوروں کے سامنے کان پکڑوا کر مرغا بنایا جاتا۔ اس تذلیل آمیز سزا پر مل مالکان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ انہوں نے گندم میں ملاوٹ چھوڑ دی اور اپنا قبلہ درست کر لیا۔ ڈاکٹر غلام حسین کا کہنا تھا کہ اگر میں ملز مالکان کے خلاف FIR درج کرواتا تو پولیس ان بااثر ملز ملزمان کو گرفتار کرنے سے ہچکچاتی، اور یوں وہ دوسرے روز ضمانت کروا کے دوبارہ اسی دھندے میں مصروف ہو جاتے۔ اس جیسے واقعات سن کر میں سوچنے لگا کہ کبھی ہماری سیاست کا محور عوامی خدمت ہوا کرتا تھا۔ سیاست کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہوتا تھا، لیکن یہاں ایک سوال بہت اہم ہے کہ کیا ڈاکٹر غلام حسین ہر مالک سے لاکھوں روپیہ رشوت وصول کر کے ارب پتی نہیں بن سکتے تھے؟ وقت کا دھارا پلٹا، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے، ڈاکٹر غلام حسین قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے زبردستی جلا وطن کر دیے گئے۔ جب وہ جہلم سے 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے امیدوار تھے تو ایک تو ان کے وسائل محدود تھے، اور دوسری جانب IJI بنانے والوں نے انہیں سیکیورٹی رسک قرار دیتے ہوئے مخالف امیدوار کے حق میں مہران بینک سکینڈلز کا کروڑوں روپیہ IJI کے امیدوار کے حق میں استعمال کیا۔ یوں ڈاکٹر غلام حسین چند ہزار ووٹوں سے رکن اسمبلی منتخب ہونے سے محروم ہو گئے۔ بعد ازاں ایئر ریٹائرڈ مارشل اصغر خان نے 1990 کے انتخابات میں دھاندلی اور سیاستدانوں میں کروڑوں روپے تقسیم کرنے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا۔ سپریم کورٹ نے ہماری قومی تاریخ کے بھیانک کرداروں کے چہرے سے نقاب الٹ ڈالا، لیکن حکومتی اداروں میں اتنی سخت نہیں تھی کہ بااثر اشرافیہ کو سزا دلوا سکے۔ آج اگر ہم میں اقتدار کی خاطر نظریات قربان کرنے والے، ہر حکومت میں سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے والے، سیاست کے ذریعے اربوں روپے کی کرپشن کر کے بیرون ملک جائیدادیں بنانے والے سیاستدانوں کی بجائے ڈاکٹر غلام حسین، ڈاکٹر مبشر حسین، حنیف رامے، ملک معراج خالد، ملک محمد جعفر، خورشید حسن، میر شیخ محمد خورشید، معراج محمد خان اور اصغر خان جیسے سیاستدان ہوں تو پھر ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کیس کے سپریم کورٹ فیصلے پر عمل کرنا ہوگا تاکہ سیاست میں نظریات کو واپس لایا جائے۔ مزدور، کسان، دانشور اور درمیانے طبقے کی جمہوریت میں نمائندگی بڑھانی ہوگی، کیونکہ طبقاتی تاریخی اور نظریاتی شعور سے محروم سیاسی قیادت محض تبدیلی کا خواب تو دکھا سکتی ہے، لیکن معاشرے میں حقیقی تبدیلی کبھی نہیں لا سکتی۔